آج دشمن سے نجات اور حفاظت کے لیے ایک ایسی قرآن آیت کا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، وہ دشمن آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ آپ کا ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، آپ کا اونر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا سینئر ہے، یا آپ کے تائی چاچے مامے خالہ پھپھو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اسے انہی کے طریقوں سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے کاروبار سے حسد کرتے ہیں، آپ کے گھر کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو ہنستا مسکراتا برداشت تک نہیں کرتا۔ کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کا دشمن بن جاتا ہے اور کوئی آپ سے چھپ کر آپ کا دشمن بنتا ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو آپ کے سامنے آ کر لڑکارتا ہے کہ آپ کو غلط کہتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، آپ کے ساتھ گھومتا ہے، آپ کے قریب رہتا ہے، آپ کی اچھائی برائی کو جانتا ہے اور آپ کی خوشیوں کے لیے حسد کرتا ہے۔ ایسے دشمن سب سے خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں اور آپ کو ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے آج ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ دینے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ دیکھیں، انسان پر جب بندش لگ جاتی ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اچانک کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، آپ کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہ ہونا، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جانا، دن رات محنت کے بعد کامیابی ہاتھوں سے نکل جانا، ایسے بہت سے مسائل روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایسے تمام کے تمام مسائل کے پیچھے کوئی پوشیدہ دشمن نکلتا ہے۔ اکثر اوقات تو وہ دشمن آپ کے قریبی یعنی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دوست دشمن اور بہن بھائی کی شکل میں ایک سانپ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب رہ کر آپ کو ڈستے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل سے آپ کے لیے حسد کو، آپ کے لیے نفرت کو، آپ کے لیے جتنی بھی بدگمانیاں ہیں نکال پھینکے گا، اور ان کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، کبھی بھی آپ کے خلاف رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے، ہمیشہ آپ کی حامی حامی لائیں گے، آپ کی بات پر لبیک کہیں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس آیت مبارکہ کو اور یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جب بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ کیسا قرآنی وظیفہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دنیا میں موجود ہونے والے ہر اچھے اور برے عمل کے بارے میں اللہ کی ذات جانتی ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور آج کا اس وظیفے کو اتنی تقویت، اتنا طاقتور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس وظیفے کو اگر تو آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں، اپنے دشمن کا نام لے کر پڑھتے ہیں، تو دشمن کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں بھی جانتے پھر بھی آپ اس وظیفے کو اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے، اس کے دل میں نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور آپ کو ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قرآنی آیتیں آج تک جس نے بھی پڑھی ہے، جس کا نام لے کر پڑھی ہے، اگر آپ کسی کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بہو ساس سے زبان درازی کرتی ہے، بیوی شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، ساس بہو کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کی تصویر پر یہ عمل کر لے، شوہر بیوی کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ عمل کر لے، بیوی شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی کر سکتی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی بھی آپ کے راستے میں بار بار رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں گے، وہ دشمن گڑ گڑا کر آپ کے پیروں میں آپ سے خود معافی مانگے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی نرمی پیدا فرمائے گا کہ یہ جادو کی اکثیر رکھتا ہے، جادو سے تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ خاص ہے۔ یہ طریقہ آج تک آپ کو نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر آج آپ کو میں فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو مکمل سن کر اس وظیفے کو طریقے کو لکھ کر رکھ لینا۔ یہ چند باتیں ہمیشہ بتائی نہیں جاتی، یہ ویڈیو ہر بار آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ آج خوش قسمت ہے جسے اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس ایک قرآنی آیت مبارک اور اللہ کے 2 ناموں کو لازمی پڑھیے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں سے عمل ہے، اس لیے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق عورتیں خاص ایام اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد کے وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، تسبیحات تو پڑھتے ہیں، اعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو شخص کیفیت کے ساتھ فقیر بن کر، سوالی بن کر، منگتا بن کر، دکھ لیے، غم لیے، آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ ایک فقیر بن کر اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، جس کا نام لے کر پڑھتا ہے، طاقتور حاکم بھی آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کو صدا لگانی ہے۔ میں نے آج آپ کو کامیابی کے 3 راز بتانے ہیں جو اللہ والوں کی کامیابی کے راز تھے۔ حالانکہ وظیفے تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، تسبیحات تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، اللہ کے نام بھی وہی، قرآنی آیات بھی وہی، لیکن ایسا کیا فرق ہے کہ اللہ والوں کی ہر حاجت مراد پوری ہو جاتی، ہر دکھ غم تکلیف کا مداوع ہو جاتا، ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ 3 راز آپ کو بتائے جائیں گے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، جن میں سے پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو صدا لگانی ہے۔ جبکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ والے کیسے پڑھتے؟ وہ سب سے پہلے اللہ کو صدا لگاتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔
یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھتے۔ یا ربنا یعنی اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر صدا لگاتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، تو رب کی ذات قریب ہو کر سنتی ہے کہ یہ کون میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون رب کو صدائیں لگا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان پر مشکل وقت ہو، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اپنوں کے دکھ کی وجہ سے، اپنوں کی تکلیف کی وجہ سے، اپنوں کے دشمن ہو جانے کی وجہ سے، جب آپ کے قریب تائے چاچے مامے بہن بھائی رشتہ دار آپ کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو دل چور چور ہو جاتا ہے۔ آج ٹوٹے دل کو جوڑنے کے لیے، پوری برادری، پورے رشتہ دار، پورے بہن بھائیوں پر حکومت کرنے کے لیے، تمام کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے اس وظیفے کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ عرش الہی پر اپنے رب کو صدائیں لگا رہے ہیں۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا نام لے کر یہ آیت مبارکہ پڑھو گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں خود چل کر آتا ہے۔ اللہ اس کے دل پر آپ کے نام کی مہر لگا دیتا ہے، وہ بندہ دنیا داری چھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے دکھ غم تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس کا نام لے کر سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی، اس دشمن کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر آپ اس عمل کو کریں۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے نہیں آتے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیٹتے ہیں، سانپ بن کر آپ کو ڈستے ہیں اور جادو جنات کروا کر آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، آپ کے کاروبار بند کر دیتے ہیں، آپ کے گھر سے خوشیاں چھین لیتے ہیں، اور حسد کا وار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، اس سے بھی جسے نہیں جانتے، تصور میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی انوار و تجلیات کو رکھتے ہوئے سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں ہوں گے اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سخت دل دشمن، آپ کے وہ رشتہ دار، آپ کے وہ بہن بھائی جو اکڑ جاتے ہیں، جن کا ایٹیٹیوڈ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جو اپنی انا کے سامنے ڈیر نہیں ہوتے، اس آیت مبارکہ کے پڑھتے ساتھ ہی وہ بندہ خود جل کر آپ کے پیروں میں، آپ کے قدموں میں گر کر معافیا مانگے گا۔ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، جس کا نام لے کر پڑھو گے اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ دنیا والے حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کیا جادو کیا، جادو کرنے والے پر جادو ہو جائے گا۔ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ آپ نے سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں، طریقے دو ہیں، دشمن بھی دو ہے۔ اگر تو آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کی تصویر پر عمل کریں، یا اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی کا نام عمر ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ پڑھیں گے عمر مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یعنی کوئی بھی انسان ہے، اس کی والدہ کا نام لے کر پھر آپ نے سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ وہ بندہ کیسے آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون 1 بار ہو گیا، سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک نیکی پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون سے یاد کیا، اللہ فرماتا ہے
اے فرشتوں جاؤ، یہ بندہ جس کا نام لے کر اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس کو اس کا غلام بنا دو، متی کر دو، دیوانہ کر دو، اس کے نقش قدم پر چلانے والا کر دو۔ ساس بہو کے لیے بہو، ساس کے لیے شوہر، بیوی کے لیے بیوی، شوہر کے لیے، نافرمان بگڑی اولاد کے لیے، تائی چاچے ماموں پھپھو کسی کو بھی قابو میں کرنے کے لیے، بگڑے رشتوں کو سنوارنے کے لیے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو 41 بار پڑھے۔ 41 بار پڑھ کر تصور میں اپنے دشمن پر پھونک مارے، تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مارے۔ 41 بار سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ کیونکہ یہ اللہ والوں کے کامل اعمال ہیں تو توجہ کیجئے گا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون سے آپ اپنے دشمن پر قابو پانے کے بعد جب تک آپ کے سامنے والے دشمن آپ کے محبوب، آپ کے رشتہ دار یا کوئی بھی غیر ہے، اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم نہیں ہوگی۔ نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی رشتے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب تک اس کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی کر لیں، چند دن سے زیادہ آپ کا رشتہ نہیں چلے گا۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی قدر کرے اور ہمیشہ کرے، ہمیشہ آپ کی ہر بات مانے، تو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کے بعد یا جبارو یا قہارو پڑھے۔ یا جبارو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے جبر کرنے والا۔ یہ دشمن کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، ہر طرح کی بدگمانی، ہر طرح کی بد اخلاقی، ہر طرح کی بری صحبت کو آپ کے دل سے نکال دے گا۔ اور یا قہارو ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ہی اگر آپ کے دشمن نے آپ کے رشتوں میں بندش لگائی ہے، رشتوں کی بندش ٹوٹ جائے گی، بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار کی بندش ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہاتھوں سے نہیں، گولی سے نہیں مارتے۔ آج کے دور میں لوگ جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے وار کرتے ہیں اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو طاقتور دشمن سے نجات کے لیے، ہر طرح کے وار سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جسے پڑھنے والا ساری زندگی دعائیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کے بعد یا جبارو یا قہارو کو آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی یا جبارو سے جبر کرنے والی ذات ہر طرح کی نفرت کو مٹا دے گی۔ یا قہارو ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی غیبی فرشتوں کی مدد سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہاں میں حامی لائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ لیکن اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کیفیت سے پڑھیں، ڈوب کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ماحول بنا کر پڑھیں، دیوانگی کے ساتھ پڑھیں، فقیر بن کر پڑھیں، سوالی بن کر پڑھیں، کیونکہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے رشتوں کی مار سے، بندشوں سے، رکاوٹوں سے، اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں، سسکیاں نکلتی ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، اور عرش الہی پر بیٹھا خالق و مالک پھر اپنے بندے کی جب آہوں کو سنتا ہے تو اس وظیفے کے فضائل و برکات سے، انوار و تجلیات سے دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے پڑھیں، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے پڑھیں، اپنے گھر کے اچھے ماحول کے لیے پڑھیں۔ آپ جس کو جانتے ہیں اس کا نام لے کر پڑھیں، جس کو نہیں جانتے اسے تصور میں رکھ کر کہ مولا جو بھی میرا دشمن ہے اس کو نیکی کی ہدایت فرما، اس کے دل سے میرے لیے نفرت کو، حسد کو، نظر بد کو، جادو جنات کی بدشکنی کو ختم فرما۔ اب آپ نے یا جبارو یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا جبارو یا قہارو کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے،
اور 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا راز کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یا جبارو یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا قہارو سے غیبی موکل آئے گا، یا جبارو سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات اور تیسرا راز دیکھیں، یہ قرآنی آیتیں، یہ اللہ کے نام ہر مصیبت، ہر دکھ، غم، تکلیف کو ختم تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی ناراضگی ہے، اگر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، آپ کے وظیفے آپ کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ گھر مانگیں گے گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی، نوکری، شادی، کاروبار میں جو کچھ مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔